بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس العشرون، سبق نمبر 20۔ خواجہ معین الدین الجشتی الاجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سبق کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کی مشقیں حل کرتے ہیں۔ التدریبات مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق۔ اکتب او اکتبی معانی الکلمات الآتیہ۔ اکتب یہ مرد کے لیے اور اکتبی یہ عورت کے لیے۔ درذیل کلمات کے معنی لکھیے۔ المحترم، قابل احترام۔ اشتہر، وہ مشہور ہوا۔ السید، سردار۔ فقراء، یہ جمع ہے فقیر ان کی۔ فقیر کہتے ہیں محتاج کو۔ لقب، لقب دیا گیا۔ ولد، پیدا ہوئے۔ بیعۃ، ماحول۔ بلغ، پہنچا۔ قسم، اس نے تقسیم کیا۔ مرشد، مرشد رہنمائی کرنے والا۔ العلوم الروحیۃ، روحانی علوم۔ التدریب الثانی، دوسری مشق۔ اجب او اجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ۔ درذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، من خواجہ معین الدین الجشتی۔ خواجہ معین الدین چشتی کون تھے؟ جواب، کانا خواجہ معین الدین الجشتی من اولیاء اللہ تعالی۔ خواجہ معین الدین چشتی اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے تھے۔ نمبر 2، ما القابہ، ان کے القاب کیا تھے؟ جواب، القابہ خواجہ غریب نواز و سلطان الہند۔ ان کے القاب، نمبر 1 خواجہ غریب نواز اور نمبر 2 سلطان الہند۔ نمبر 3، ماذا فعل باموالہ، انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ یا اپنے اموال کے ساتھ کیا کیا؟ جواب، قسم جمیع اموالہ، انہوں نے اپنا تمام مال تقسیم کر دیا۔ نمبر 4، حل زار المدینۃ المنورہ، کیا انہوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی؟ جواب، نام زار المدینۃ المنورہ، جی ہاں انہوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی۔ نمبر 5، این مقبرتہ، ان کا مزار کہاں ہے؟ جواب، مقبرتہ فی مدینۃ اجمیر، ان کا مقبرہ، ان کا مزار اجمیر شہر میں ہے۔ التدریب الثالث، تیسری مشق۔ رتب او رتبی الکلمات الآتیۃ فی جمل مفیدۃ۔ درذیل کلمات کو مفید جملوں میں ترتیب دیجیے۔ یہاں پر کچھ کلمات بے ترتیب لکھے ہوئے ہیں تو ان کو ترتیب سے لکھنا ہے۔ نمبر 1، ترتیب وار جملہ۔ قسم جمیع اموالہ۔ نمبر 2، ترتیب وار جملہ۔ ثم توجہ الی بلاد الہند۔ نمبر 3، ترتیب وار جملہ۔ عاکف عند ضریح السید علی حجویری۔ نمبر 4، ترتیب وار جملہ۔
وأخیراً ماکث فی مدینۃ اجمیر، اور نمبر 5 ترتیب وار جملہ، وفی مقبرتہ فی مدینۃ اجمیر، ومقبرتہ فی مدینۃ اجمیر۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، املا او املا الفراغات الآتیہ بکلمات مناسبۃ من القوسین، بریکٹ میں دیے گئے مناسب کلمات کے ساتھ خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ نمبر 1، ولد الخواجۃ، ولد الخواجۃ خالی جگہ سجستان، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا فی، فی ولد الخواجۃ فی سجستان۔ نمبر 2، سافر خالی جگہ بخارا و سمرقند لطلب العلم، اس خالی جگہ میں آئے گا الی، سافر الی بخارا و سمرقند لطلب العلم۔ نمبر 3، اسلم خالی جگہ من الحنادقۃ علی یدہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا آلاف من الحنادقۃ علی یدہ، اسلم آلاف من الحنادقۃ علی یدہ۔ نمبر 4، حاصل خواجۃ العلوم خالی جگہ من مرشدہ عثمان الہارونی، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا الروحیۃ، حاصل خواجۃ العلوم الروحیہ من مرشدہ عثمان الہارونی۔ ایک اولیاء کا یہاں پر جو لفظ دیا ہے وہ اضافی ہے۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، ہاتی او ہاتی مفردات الجموع التالیہ، درذیل جمع کے مفرد لکھیے۔ فقراء مفرد آئے گا فقیر، مساکین مفرد ہے اس کا مسکین، اموال اس کا مفرد ہے مال، بلاد اس کا مفرد ہے بلد، آلاف اس کا مفرد ہے الف، شیوخ اس کا مفرد ہے شیخ، حنادقۃ اس کا مفرد ہے ہندکی، مسلمون اس کا مفرد ہے مسلم، اولیاء اس کا مفرد ہے ولی، علوم اس کا مفرد ہے علم۔ التدریب السادس، چھٹی مشق، اکتب او اکتبی الکلمات المطلوبۃ امام کل عنوان من الکلمات الآتیہ، درذیل کلمات میں سے ہر عنوان کے سامنے مطلوبہ کلمات لکھیں۔ نمبر 1، ادوات الاستفہام، نمبر 1 کیف، نمبر 2 حل، نمبر 3 ما، نمبر 2 افعال المضارع، نمبر 1 یعین، نمبر 2 یرحم، نمبر 3 یعکف، نمبر 4 یذہب، نمبر 5 یمکث۔ نمبر 3 افعال الماضی، نمبر 1 نشأ، نمبر 2 حصل، نمبر 3 بالغ، نمبر 4 سافر، نمبر 5 اقام۔ نمبر 4 پہ ہے حروف جارہ، نمبر 1 الی، نمبر 2 فی، نمبر 3 من، نمبر 4 علی، نمبر 5 با۔ نمبر 5 اسماء المعرفہ، نمبر 1 بخارا، نمبر 2 سمرقند، نمبر 3 السید، نمبر 4 الرسول، نمبر 5 ملتان۔
نمبر 6 اسماء النکرہ۔ نمبر 1 اسرتن، نمبر 2 بیتن، نمبر 3 مرشدن، نمبر 4 ذریح، نمبر 5 روضۃ۔